اللہ پاک نے ان کو وہ شرف حاصل بخشا ہے کہ مسجد قباء کے فل ٹائم مؤذن جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے ان کے بھی مؤذن ہیں. مسجد نمرہ جو عرفات جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے وہاں پہ صرف جو مسجد الحرام کے مؤذنین ہیں مکہ المکرمہ کے وہ اذان دیتے تھے. شیخ مبارک صاحب جو ہیں یہ پہلے شخص ہیں جو مکہ سے بھی باہر اور مسجد نبوی کے مؤذن نہیں ہے لیکن مسجد قباء کے مؤذن ہیں. سبحان اللہ, ان کو جو ہے یہ شرف حاصل ہوا اس سال. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو اردو آتی ہے شیخ صاحب؟ تو پاکستان زندہ باد. یہ اذان کی طرف کیسے مڑ گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں شیخ صالح الثنیان. شیخ صالح الثنیان ان کے کچھ استاذ ہیں, انہوں نے جو ہے ان کو اذان کی طرف تھوڑا سا رخ دلوایا. تو ان کو اصل میں کام کرنے کے لیے مسجد قباء میں بلایا گیا تھا کہ وہاں کے جو مائک وغیرہ ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں. لیکن آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ شروع سے قابل تو تھے ماشاءاللہ, آواز ان کی بہت ہی خوبصورت ہے, ابھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بھی صحیح ہم. تو وہاں پہ جب مائک سیٹ کرنے گئے اور وہاں پہ جو آئی ٹی وغیرہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا ایک وغیرہ کا سسٹم چیک کر رہے تھے, تو پھر انہی دوران جو ہے وہاں پہ بات چیت چل پڑی ان کی, اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کا آرڈر آ گیا کہ یہ جو ہے مسجد قباء میں اذان دیں گے. اذا اذانك لم ينتشر في السماء فلا داعي للانتشار. اللہ اکبر. اچھا, وہ ابھی انہوں نے مجھے بڑا کٹ لگایا ہے. ان کی جو پہلی اذان تھی وہ میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مطلب وائرل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں انہی دنوں. تو انہوں نے فوراً مجھے کٹ لگایا, کہتے ہیں مجھے اس کی بالکل نہ طلب تھی اور نہ ہی میری وہ تمنا تھی. اگر کہتے ہیں آپ کی اذان جو ہے آسمان تک نہیں جا رہی خالص نیت کے ساتھ, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ صرف مدینہ میں آپ کی اذان وائرل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا میرا پہلا انٹرویو ہے اور وہ بھی اسی طرح مجھے باندھ کے جو ہے بیٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی ہستی کے سامنے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اس سال 2022 کا جو حج تھا اس میں یہ واحد شخص تھے جن کو پوری دنیا میں سے چنا گیا خطبے کی جو 2 اذانیں تھیں وہ دینے کے لیے. اور یہ ہیں ہمارے دوست شیخ مبارک السالم اور مدینہ منورہ سے ابو عبد الکریم. آج ان کا ہم کچھ انٹرویو کریں گے, کچھ آپ سب کے ساتھ جو ہے ان کے سوالات جوابات رکھیں گے کہ کس طرح جو ہے یہ اس مقام تک پہنچے ہیں. کبھی جو ہے ہم اکٹھے میٹنگز میں آگے پیچھے جو ہے گھومتے پھرتے تھے, کسی زمانے میں مدینہ منورہ میں ملنا جلنا رہتا تھا, کھانوں کے لیے نکلتے تھے, اور اب جو ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے, تقریباً شاید 6-7 مہینوں کے بعد آج ہماری پہلی ملاقات ہے. 2 سال پہلے جو ہے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مسجد قباء میں فل ٹائم جو ہے ان کو ایز اے مؤذن رکھا گیا. ان کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی زمانہ طالب علمی سے, اور یہ اصل میں جو ہے امام صاحب تھے. تو آج جو ہے آپ سب کے ساتھ ان کے منہ سے جو ہے آپ سب کے لیے ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حياك الله. شرفتنا والله. الله يا مرحبا. شرفنا. حياكم الله يا مرحبا وسهلا. حناخذ من وقتكم شويه اليوم وتعبناك معنا. الله يحييك. بصراحه الرسميات دي شويه صعبه. طيب احسن يكون على يعني البساط اللي نسميها نیچرل ویو, یعنی الحیاة الطبیعیہ. نعم احسن. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیفیشل چیز آ گئی نا آج انٹرویو لینے کے, تو وہ خود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان کا جو ہے اس طرح آرٹیفیشل طریقے سے انٹرویو لوں. طيب شيخ عبد الكريم, ابو عبد الكريم, اول شيء بصراحه شرف عظيم من اللي ما يعني من الله عز وجل من عليكم. العام 2022 كنت مؤذن في عرفه. نبغى نرجع قبل, نرجع قبل مثلا نقول 15 سنه ولا 20 سنه. تعطينا نبذه عن شو اسمه الحلقات التحفيظ عشان المشاهدين. انا ابغاها بلسانك ولا عادي انا كنت اشرحها اقول لهم بربر وامشي يعني.
لكن أعطينا نبذة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة من الله وأزكى تسليم. أولا أنا حقيقة يعني أشكرك على هذا اللقاء، الله يجزاك خير. وأنا سعيد يعني حقيقة بوجودي معك في هذا اللقاء، وسعيد أيضا أنني أكون ممن سيراه متابعينك الكرام الله يجزاك في خير. هذا اللقاء الطيب حبيبي. أولا إن كان لنا من شكر فنشكر الله عز وجل على نعم التي لا تعد ولا تحصى، ولا يخفى على شريف علمك قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل علينا كثير، ومهما تحدثنا عن نعم الله عز وجل فلن نحصيها. التحقت بحلقات التحفيظ عام 1419 يعني قبل نتكلم عن 23 سنة ما شاء الله. ومن قبل في الصغر كنت في أحد الحلقات، لكن أبرز الحلقات اللي التحقت فيها حلقة مسجد الكعكي. أيوه. التي كان يقودها أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الله أبو الخير ما شاء الله. وهذا الرجل حقيقي لو تكلمت عنه أعوام فلن أوفيه حقه يعني. أيوه. فهو صاحب الفضل الأول في تعليم لكتاب الله عز وجل منذ الصغر وإلى هذه اللحظة. أنا لا أستغني عنه في توجيهاته وفي صحوبيته وأخوته. طيب أنا حترجم دحين والله كلام كثير ما شاء الله. تو سب سے پہلا سوال ان کا میرا ان سے یہی تھا کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1419 ہجری میں 1419 صح انہوں نے جو ہے مساجد میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور 1429 ہجری میں جس سال کو میں مدینہ منورہ میں استاد بنا تھا قرآن شریف کا، اس سال جو ہے یہ شیخ مبارک صاحب جو ہے انہوں نے قرآن شریف ختم کیا تھا. میرا جو تقریباً میں نے جو امتحان دیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے 1426 ہجری میں میرے خیال سے مسجد نبوی میں نے امتحان دیا تھا، اور تھرڈ آیا تھا تقریباً مدینہ منورہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اور یہ ماشاءاللہ 1429 میں فرسٹ آئے ہیں بقول ان کے. مجھے ابھی وہ ٹائم یاد نہیں ہے، میری ان سے ملاقات جو ہے تھوڑی اس کے بعد ہے. اس کے بعد اپنے جو ان کے اساتذہ تھے جن کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، وہ تو آپ سب نے سنا بھی ہے، میرے خیال سے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اس چیز کی. فاہم شيء میں اردو تجي كلمات كذا تھوڑا اس کو بھی میں ساتھ میں انگیج کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا بور نہ ہو جائیں. سب سے زیادہ جس استاد صاحب کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ عبداللہ حسین ابو الخیر ہے، مسجد الکعکی مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پہ انہوں نے حفظ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے اسناد کے لیے انہوں نے عام کم بديت الاسناد الشيخ مبارك؟ عام 30 بعد بسنة بعد الختم بسنة. لا نفس السنة تقريبا مباشرة ما شاء اللہ. جیسے حفظ ختم کیا انہوں نے بعد میں اجازت کے لیے اسناد جسے ہم بولتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ ایک نمبر 1 مطلب آپ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں جو دکتور الیاس ہیں ماشاءاللہ، ان کی سب سے اونچی اسناد ہے مدینہ منورہ میں یا پوری دنیا میں میرے خیال سے العالم كله صح شيخ دكتور الیاس. رقم 1 صح. هو من الأسانيد يعني من الأسانيد اللي يعتبر عالميا، ورجل مجاز من عدة مشايخ كبار يعني فعلا ما شاء الله. هو طاف العالم العربي كله، مصر سوريا واردن ما شاء الله يعني ما بقى شيء. تو مدینہ منورہ میں جو دکتور الیاس ہیں ماشاء اللہ یہ تقریباً جو ٹاپ پہ ہیں، جو اسناد دیتے ہیں قرآن شریف میں، مطلب آپ آگے پڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، اس حوالے سے نمبر 1 مانے جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کے پاس انہوں نے قرآن شریف اسناد کے طور پر پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں جو ہے رک گئے تھے کسی وجوہات سے. اور ابھی ان کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ ٹائم نکال کے دوبارہ جو ہے دکتور الیاس کے پاس جائیں اور اپنا قرآن شریف جو ہے مکمل کریں انشاءاللہ. حتكمل الختم عنده انشاءاللہ. بدل حنغطيها تغطية لازم جب جس دن ختم کریں گے انشاءاللہ اس دن پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. ذكرت اساتذه اسمائهم نسيت انا. دكتور انور ابو زيد، دكتور صالح الثنيان، هذا ما ذكرت لك، هو هذا الفضل علي طبعا بالمناسبة يعني وين تقدم الحديث. الشيخ صالح الثنيان هو من أوائل الذين قدموني في الأذان ما شاء الله. اي نعم. انا كنت اذن، بس انا اذكر انك يا شيخ ما شاء الله كان صوتك انت دائما كقراءة القرآن حتى انا في الاصل امام. ايوه لم اكن مؤذن، لكن يعني لعل اللہ عز وجل اذا اختار العبد فيختار الافضل. سبحان اللہ. اچھا یہ اصل میں امام صاحب تھے اور ان کی آواز جو ہے بہت ہی خوبصورت تھی ماشاء اللہ تبارک الرحمن، لیکن یہ اذان کی طرف کیسے مڑ گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں شیخ صالح الثنیان. نعم شیخ صالح الثنیان ان کے کچھ استاذ ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو اذان کی طرف تھوڑا سا رخ دلوایا. كمان كذلك من قدموني الاذان في الصغر. هذا الشيخ صالح قدم لي الاذان وانا يعني
كنت كبير نوعا ما، لكن الشيخ محمد عنبر خان عنبر خان باكستان، هذا تعود أصوله لباكستان. ما شاء الله. هذا الشيخ الفاضل رحمه الله، الله يرحمه، هو من اللي حببنا في المساجد وحببنا في الأذان. كان الذي يحضر المسجد يجي بدري يعطيه حلاوة فكان يعني يعطي الحلاوة حتى صار المسجد كله أطفال. सुभान अल्लाह। वाकया बता रहे हैं कि इनके बचपन में एक उस्ताद साहब वो कहते थे, मोहम्मद अंबर खान साहब, वो बच्चों को टाफ़ियाँ देते थे कि जो भी बच्चा नमाज़ पढ़ने के लिए आएगा तो उसको टाफ़ियाँ दे। कहते थे सारी मस्जिद जो है उसके अंदर बच्चे ही बच्चे हुआ करते थे, तो वो बाज़ औक़ात इनको अज़ान के लिए बोलते थे कि आप आएँ और अज़ान दें। अव्वल मर्रा मता अज़्ज़नत शेख मुबारक? أول أذان كان لي 1416 16 أو 17، يعني كنت مرة لسه صغير. أيوه. كنت هنا في حي عندنا اسمه حي الباكستانية والحي البرموية هنا. أيوه، هو حي مختلط وبين الباكستانية وهو الأشهر جبل أحد. جبل أحد أيوه. هناك. فهذا كان أول أذان لي. ما شاء الله. بعدين صرت أذن هنا في مسجد الروضة، قلت لك عنبر خان رحمة الله عليه. الله يرحمه. وعام 20 و 21 أذن صرت قدمني الشيخ صالح الثنيان هنا في مسجد العواجي اللي هو على الإشارة هنا، على إشارة طريق المطار. ومن هناك بدأت الانطلاقة يعني في الأذان، وكنت أذن وأصلي بالناس، ثبت في الإمامة. أيوة تمام. لكن كنت أنا من صغري أحب الأذان يعني، ما شاء الله. لكن كان ثبت في الإمامة مع الشيخ عبد الله أبو الخير، كان يقدمني صلاة التراويح والتهجد. في أي مسجد؟ الكعكي، مسجد الكعكي. أيوة، هذا الكلام عام 22 تقريبا، وحتى في تسجيلات لعلي أزودك بها إن شاء الله. يا ريت. أي نعم. तो चेक करेंगे इनकी जो 1422 हिजरी की जो अजान थी आज से 22 साल पहले की और आज की अजान है, पहले वाली बेहतर थी या आज वाली, ये इंशाल्लाह वो हम देख के फिर आप लोगों ने ही बताना है कमेंट्स में कि कौन सी अजान आपको बेहतर लगी है। طيب يا شيخ، عشان المشاهدين يعني يحبوا يعرفوا الأشياء المتعلقة يعني اللي هي الآن حديثا، يعني إيش هو الشيخ مبارك الآن؟ يعني أنت مؤذن مسجد قباء. نعم. تذكر التاريخ؟ किस तारीख को ये मुअज्जिन बने थे, मुझे याद है कि नहीं? في مسجد قباء الآن سبحان الله يعني على قولهم الحدث شيء بشيء يذكر. الآن هذا التاريخ تعيني اليوم، هذا تاريخ تعيني. أول أذان كان لي قبل عامين، صلاة العشاء في هذا اليوم، في هذا اليوم 15 ربيع الأول. الآن إحنا في شهر كم؟ 2 شهر 3. لا شهر 3. أيوه 3 شهر 3 16 3. أيوه يعني بكرة، يعني بكرة الآن كم 15 يعني بعد الساعة 12 يصير نفس اليوم. فحيكون بكرة صلاة العشاء أول أذان لي في مسجد قباء. सुभान अल्लाह। अच्छा, ये यकीन करें कि हमारी कोई सेटिंग नहीं थी और ना मुझे याद था कि इनकी जो पहली अजान थी मस्जिद क़ुबा में इशा की अजान थी, ये मुझे याद है, सब गए हुए थे। कौन सी तारीख़ थी ये बिल्कुल याद नहीं थी, लेकिन आज अभी हम 15 रबीउल अव्वल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 16 रबीउल अव्वल 1442 1442 हिजरी 16 रबीउल अव्वल को इनकी पहली अजान थी इशा की। और पूरा मदीना जो है तकरीबन वहाँ पे जो इनके बचपन के दोस्त हैं और आजकल के भी जो मतलब जिनसे उठना बैठना सारे मौजूद थे, और हर किसी ने जो है मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैं भी गया हुआ था, लेकिन मुझे कोशिश करने के बावजूद मैं वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सका उस दिन, अफसोस की बात है। तो أنا جيت نفس اليوم حاولت أسجل بس سبحان الله مع المواقف الزحمة لأنه خلق المدينة كلها سبحان الله كانت जी। तो अभी इनसे जो है हम कुछ सवाल पूछेंगे, इनकी जो तयीन थी मस्जिद क़ुबा में कैसे हुई और उस वक़्त इनकी जो कंडीशन थी वो क्या थी। كنت تتوقع أنك هتتعين في مسجد قباء؟ والله قبل توقع يعني لا تنسى سبحان الله دعوة الوالدين كان لها يعني أثر حقيقة في هذا. أنا والله ليس لي لا قوة ولا حول ولا قوة في هذا الأمر، إلا إنما كانت أمنية سبحان الله. ومن الطرائف أنا كنت أجلس مع أخي وصديقي الشيخ وخلف الكواليس أيوه. الشيخ ياسين أبو الخير، أخو يصير أخو شيخي، أخو شيخ ما شاء الله. كنت أخبر يمكن عام 25 أو أيوه. 26 كنت أقول له، كان وقت أذان، أخبر إنه كان عصر أو مغرب. أيوه. فكنت أقول له ترى يوم أذن هنا أنا. سبحان فكان هو يعني أخذوا شيء من التريقة كذا. أيوه. ويقول طيب خير إن شاء الله. وما ندري لعله كانت أبواب سماء ذاك اليوم مفتوحة، وعلم الله ما في النفس. وعدت الأيام يعني من عام 25 إلى 42 17 سنة عدت، وهو أول من أتاه الخبر.
وقال لي يعني انه قلت له سبحان الله، شوف الواحد ما يعرف متى صحيح. ابواب السماء تكون سبحان مفتوحه، الله. لذلك لا يستهين الانسان بالدعاء، كان مزحا او كان جد. صحیح. ما يعرف متى يستجيب الله. سبحان اللہ. بتا رہے ہیں واقعہ بتا رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے دوست بیٹھے ہیں ان کے، جو ان کے استاد تھے ان کے بھائی ہی ہیں، کہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا. مسجد قباء کے پاس یہ لوگ تھے اور ان کو مذاق میں کہا کہ کبھی میں بھی یہاں پہ اذان دوں گا. تو جیسے آپس میں ہوتے ہیں نا دوست، کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ دن دیکھ لیں گے. تو سیم وہی واقعہ ہوا ہے. اور سبحان اللہ سب سے پہلے انہوں نے خبر بھی پھر اسی اپنے دوست کو دی کہ میں جو ہے مسجد قباء میں مؤذن لگ چکا ہوں. من اللي اعطاك الخبر انك أعطاني الخبر طبعا انا جاني خبر مسبق، ولكن لم اكن طبعا انا خليني اعطيك تفصيل اكثر. يا ريت. هو كانت اصلا فكره روحي مسجد قباء اني اكون مسؤول عن الاي تي في المسجد. سبحان الله. الله. هذا عملي اصلا. أيوه. انا عملي انه اكون فني مسؤول عن الصوتيات في الجامعه، لانه هذا عملي اصلا في الجامعه. ممتاز. تمام. وسبحان الله الشيخ وجب العتيبي هذا مدير الشؤون الإسلامية، أنا أمسيه بالخير، هذا رجل له فضل علي كثير، وأسأل الله يجزاه عني خير الجزاء. آمين. كان إذا كان الفضل في مسجد قباء، أو كان حتى أفضال بينه وبينه شخصية. فالرجل على كل حال له فضل علي، من منطلق قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. یہ اتنا دیسی مطلب آپ کہہ لیں، بہت ہی باتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کرنے میں شاید تھوڑی مجھے دقت پیش آ رہی ہے ان کی جو باتیں ابھی تھیں، کیونکہ جو جذبات ہوتے ہیں نا ان کو آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے. تو بات کچھ یوں ہے کہ شیخ مبارک صاحب ان کی اپنی ایک اسٹوڈیو بھی ہے، مطلب جو وائس وغیرہ ہے اور نعتیں وغیرہ ہیں یا قرآن شریف کی جو ریکارڈنگ وغیرہ ہے، اصل میں یہ اس کا کام کرتے ہیں. تو ان کو اصل میں کام کرنے کے لیے مسجد قباء میں بلایا گیا تھا کہ وہاں کے جو مائک وغیرہ ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں. لیکن آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ شروع سے قابل تو تھے ماشاءاللہ، آواز ان کی بہت ہی خوبصورت ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بھی صحیح ہم. تو وہاں پہ جب مائک سیٹ کرنے گئے اور وہاں پہ جو آئی ٹی وغیرہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا ایک وغیرہ کا سسٹم چیک کر رہے تھے، تو پھر انہی دوران جو ہے وہاں پہ بات چیت چل پڑی ان کی، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کا آرڈر آ گیا کہ یہ جو ہے مسجد قباء میں اذان دیں گے. تو خود انہیں بھی نہیں پتہ تھا، خبر جب پھیلی مطلب سوشل میڈیا پہ، تو یہ خود کہتے ہیں میں سو رہا تھا، تو جب عصر کو اٹھا ہوں تو موبائل میں جو ہے میں دیکھتا ہوں میرے جتنے بھی گروپس ہیں سب میں لگا ہوا ہے مبارک للشیخ سالم، ان کا اپنا نام بھی مبارک ہے، مبارک للشیخ مبارک ہے مبارک للشیخ مبارک، کہ یہ پہلی اذان جو ہے عشاء کی دیں گے فلانے دن مسجد قباء میں، جو کہ 16 ربیع الاول تھی اس وقت. تو کہتے ہیں میں خود جب نیند سے اٹھا ہوں تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں مطلب خواب دیکھ رہے ہیں یا کیا چل رہا ہے، کہ اس طرح جو ہے ماشاءاللہ سب ہر طرف سے. کہتے ہیں موبائل جو ہے واٹس ایپ بھرا ہوا تھا مبارکوں سے. شاید میری مبارک اس وقت نہیں تھی کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے جس دن ان کی اذان تھی مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ شیخ مبارک جو ہے آج اذان دینے والے ہیں مسجد قباء میں. تو اسی کے حوالے سے بتا رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو پر اللہ عز و جل کے فضل کے بعد ان کے جو ہے نام اوپر دیا، وہ جاننے والے تھے، قرآن شریف کی تلاوت سنی، اذان سنی، آواز خوبصورت ہے، اور اسی سسٹم کو بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو سارا ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو. تو اسی حوالے سے جو ہے پھر اس طرح ماشاءاللہ ان کا مسجد قباء میں پہلی اذان مقرر ہوئی، اور خود ان کے اپنے علم میں بھی نہیں تھا. ايش كان شعورك يوم انت رايح للمايك المره الاولى في مسجد قباء؟ والله يا اخي سبحان الله، طبعا يعني الشيء اللي انا احب اذكره عني خاص، أيوه. اني انا ما عندي مشكله ولله الحمد في مواجهه الناس، لانك انت اصلا ما شاء الله في الصوتيات امام كنت من يوم نعرفك ما شاء الله، ما عندي مشكله في مساله خروجي على الناس، ولكن قلت لك في بعض الاحيان الموقف نفسه. نعم. عظمه المكان واستشعارك انك انت حتقوم بمثل هذا الامر ممكن يسبب فيك هذا الهيبه. وقد سبقنا من ناس كثير سبقونا في مثل أيوه. هذا الموضوع، يعني حتى منهم ائمه حرم تجد الامام الشيخ سعد الغامدي يوم جاء، سعد الغامدي، وكذلك الشيخ ماهر المعيقلي. نعم في البدايه اذا جاء للمكان يشعر انه المكان فعلا سبب له شيء من الهيبه. انا يمكن ما احد من الناس شعر بهذا الشيء، لكن انا كنت اشعر بانقطاع في نفسي في الاذان، وقت الاذان سبحان الله. كنت اشعر اني انا كاني ابغى اسقط او كاني ابغى اطيح، ولكن دعوت الله عز وجل بالتثبيت حتى ثبتني الله عز وجل واذنت في. لا بس الاذان هذاك انتشر انتشار وسيع في المدينه. نعم نسال الله من فضله. والله الله انا بس للتاكيد ماني حريص على انه انا مثلا اذاني ينتشر، لانه يا اخي هذه النقطه اتوقع يعني يا ريت تترجمها للناس فعليا، يعني متابعينك، اذا اذانك لم ينتشر في السماء فلا داعي انتشار. اللہ اکبر. اچھا وہ ابھی انہوں نے مجھے بڑا کٹ لگایا ہے
ان کی جو پہلی اذان تھی وہ میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مطلب وائرل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں انہی دنوں، تو انہوں نے فوراً مجھے کٹ لگایا، کہتے ہیں مجھے اس کی بالکل نہ طلب تھی اور نہ ہی میری وہ تمنا تھی. اگر کہتے ہیں آپ کی اذان جو ہے آسمان تک نہیں جا رہی خالص نیت کے ساتھ، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ صرف مدینہ میں آپ کی اذان وائرل ہو یا پوری دنیا میں ہو. تو واقعی مطلب ابھی اس انٹرویو کے دوران جو ہے میرے ذہن میں اس طرح سے بات آئی نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ ان کی جو ہے سوچ آپ دیکھیں کہاں پہ تھی. تو اصل جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ جب پہلی اذان دے رہے تھے مسجد قباء میں خصوصی طور پر، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ اذان سن لیں ان کی پہلے والی، میں لنک میں جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا یوٹیوب کی ویڈیو میں، کہتے ہیں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا سانس جو ہے وہ بند ہونے والا ہے، لیکن میں نے اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا اس حال میں. تو اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں ہوا، اور اللہ کے فضل انہوں نے اذان جو ہے الحمدللہ پوری طرح جو ہے آسانی سے دے دی تھی. اور اسی طرح جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ جیسے شیخ سعد الغامدی ہیں دمام میں ہوتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں کچھ سال پہلے انہوں نے نماز پڑھائی تھی، تو اس وقت ان کے ساتھ یہ مسائل بہت ہوئے تھے شیخ سعد الغامدی صاحب کے ساتھ. اور اسی طرح جو بقیہ امام بھی ہیں جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو واقعی ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے ایک جو اس جگہ کی قدسیت ہے اور اس جگہ کی جو مطلب ایک جلال ہے اس جگہ کے اوپر، وہ ان کے اوپر بھی طاری ہو چکا ہے. تو یہ بہت کرم کے فیصلے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتے. تو ماشاءاللہ شیخ مبارک صاحب جو ہیں اس خصوصی منصب کے اوپر فائز ہوئے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا فضل ہے ان کے اوپر. اور ظاہر بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی دعائیں جو ہیں ان کے بغیر سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ایک چیز جو ان سے سوال پوچھنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، مسجد نمرہ جو عرفات جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں پہ پچھلا جتنا عرصہ ہماری مطلب سوچ یا ہماری جو مطلب ہے کہ یادداشت ہے، اس کے مطابق صرف جو مسجد الحرام کے مؤذنین ہیں مکہ المکرمہ کے، وہ اذان دیتے تھے. شیخ مبارک صاحب جو ہیں یہ پہلے شخص ہیں جو مکہ سے بھی باہر، اور مسجد نبوی کے مؤذن نہیں ہے لیکن مسجد قباء کے مؤذن ہیں. سبحان اللہ، ان کو جو ہے یہ شرف حاصل ہوا اس سال حج کی اذان دینے کا. تو اب اس بارے میں جو ہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. طيب شيخ مبارك، سمعنا طبعا في السنين الماضية من حياتنا اللي نعرفها دائما يجيبوا في مسجد النمرة بيجيبوا مؤذنين اللي هم مسجد الحرام، مسجد المكي، الحرم المكي. ايش الدعاء اللي دعيته انت وسبحان الله، وايش اللي حصل انه جاء اختيار الشيخ مبارك سالم مو من المسجد النبوي ولا من المسجد المكي الحرم المكي، من مسجد قباء؟ ايش والله شوف، انا يعني الواحد يلف الدنيا يلف ويرجع لوالدته. سبحان الله، تروح وتطلع يمين يسار، يبقى انه سبحان الله دعاء الوالدين. طيب انا برجع شويه، ارجع اعتقد انه انا وانت لابد يكون لكل انسان في حياته يعني شيء من المشاغبه. اكيد انا كنت عندي يعني فرط حركه، وكنت يعني كنت رحمه الله عليها صبرت على حركتي في البيت. الله اكبر. فمن الطرائف، وامسي على اختي الكبيره، يعني اسال الله جل يحفظها ويحفظ جميع الاخوات. امين. يعني في البيوت. نعم. ان اختي الكبيره كانت تذكر لي تقول انه كانت الوالده وانت صغير يعني 6 سنوات او 7 سنوات، سبحان الله، كانت اذا نمت واستغرقت في النوم، نعم، تجي الوالده تفتح يدي، سبحان الله، اميه كانت الوالده تفتح يدي وتقرأ سورة الفاتحة وتغلق. سبحان الله. تقرأ وتنفذ كذا وتغلق أيه. يدي. ولم أكن أعلم أن هذه الفاتحة هي من ستفتح هذه الأمور. سبحان الله. أي نعم. وأنا حقيقة سألت من مشايخ الثقات عندنا وذكر لي مثل هذا الكلام، إنه لعل هذه الفاتحة سبحان الله هي اللي فتحت لك أبواب. أنا ما أذكر إني صاحب علم. نعم. ولا أذكر إنه لي علاقات اللي ممكن توصلني لمثل هذه المواصيل. ولا أذكر. التوفيق من الله عز وجل، ما يحتاج إلى علاقات أصلا. نعم، وما توفيقي إلا بالله. وارجع أكرر لك نقطة، لا يستهين الإنسان أبدا بدعوة والديه. اچھا، میرا سوال ان سے یہی تھا کہ آپ جو ہے مطلب حج کے لیے آپ کی جو شروعات ہیں وہ کب سے ہوئی، مطلب جو اذان دینے کے لیے؟ کہ جب میں 6 سال کا تھا تو تب جو ہے ان کی والدہ ان کو یہ دعا دیتی تھی، اور یہ مطلب بہت زیادہ شرارتی بھی تھے بقول ان کی اپنی زبان کے.
तो कहते जब मैं सो जाता था तो मेरी वालदा सूरत फातिहा पढ़ के और इनके हथेली के ऊपर फूंक के और इसकी हथेली जो है बंद कर देती थी। तो ये एक अमल था और वो साथ में दुआ भी मांगती थी। जब उनको पता चला कि इनको जो है अज़ान की बहुत ज़्यादा मतलब है कि अज़ान देना पसंद करते हैं, तो वो इनको दुआ देती कि अल्लाह पाक तुम्हें हरमैन शरीफैन का जो है मुअज़्ज़िन बनाए। तो कहते हैं सुभान अल्लाह, ये जो है वालदा की दुआ थी कि उन्हीं के दुआ की वजह से आज इस मकाम पर ये पहुँचे हैं। जिसकी वालदा जो है अगर सांस ले रही है और ज़िंदा है तो उसका हक़ नहीं बनता कि वो जो है गमज़दा हो, क्योंकि आपकी वालदा आप जहाँ पे भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, भले उनको ना भी पसंद हो फिर भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है आपको मतलब है कि तौफीक दे और ये आपका काम जो है ये आसानी से हो जाए और अल्लाह पाक जो है उसकी मदद आपके साथ शामिल हो। طيب शेख, القرار لمن جاء بتعيينكم أو إنه السنة ذي حتأذن في الحج، نعم، كيف عرفت ومتى عرفت؟ قبل الحج بكم يوم أو كم ساعة أو إيش الطريقة؟ قبل ما أنا أنزل لمعالي الوزير، نعم، أولا أنا أشكر يعني هذه المملكة العربية السعودية العظيمة، وأشكر صراحة حاكمنا العادل خادم الحرمين الشريفين على حقيقة حرصه دائما على أن يبرز يعني معالم الدين على الوجه الذي يطلبه الدين الإسلامي. وحقيقة كل الشكر حقيقة أخص به معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ على ثقته، والله وإن كنت أنا لا أستحق ما أستحق هذه الثقة يعني، لكن الشيخ لعله نظر نظرات إحنا ما نعرفها. فأشكر صراحة الله عز وجل أولا، وأشكر معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ثقته، هو من رشحني سبحان الله للأذان في عرفة ما شاء الله. وإني والله يعني وإن كنت أعلم أنه لا يحب المدح والثناء لكن هو يستحق ذلك، وإني في كل أذان أنا أرفعه إني أخصه بالدعاء. نعم، إنه جعلنا نؤذن في مثل هذا الموطن العظيم. كنت في رحلة مع زملائي، أيوة. رحلة خاصة كانت. أي زملائك يا شيخ؟ زملائي السابقين. अच्छा किसी दोस्तों के साथ बाहर गया था, हमें नहीं पता. نعم، رحلة كانت مع طلاب التحفيظ زملائي كذا، وكنت جالس وزفت إلي البشرة. سبحان الله. مين اللي أداك البشرة؟ مدير الشؤون الإسلامية اللي في المدينة. مين كان؟ والله الشيخ وجب العتيبي. هذا الرجل الذي جعل من فرع الوزارة حقيقة شيء يذكر ما شاء الله. يعني رفع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة فرع الوزارة، إنه اشتغل حقيقة شغل في المدينة مميز، فهو الذي زف إليه البشرى جزاه الله عني خير الجزاء. وكنت جالس جلسة خاصة كذا وإلا أجد رسالة من الجوال. أيوة. مبارك لك، تم تعيينك مؤذن المشاعر المقدسة الله في مكة. وكانت حقيقة يعني شعور ما أستطيع أوصفه. الله فعلا ما أكبر معالم المبالغة في الوصف إني أنا ما أستطيع أوصف هذا الشعور، لأني أنا فعلا عشان الشعور ما له وصف الكلام. في قرارة نفسي، معليش رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، في قرارة نفسي إنه أنا ما عندي المرحلة العلمية لتأهلني لمثل هذا المكان. سبحان الله. أقولها معلنة بكل صراحة يعني، ومن أنا حتى أقف في مثل هذا المكان؟ يعني لو كان ممكن مؤذن حرم تهون شوية صح، لكني أنا مؤذن مسجد قباء. وهذا لا يعني إنه مسجد قباء شيء، نعم مسجد قباء شيء عظيم، ولكني مؤذن زي يعني في ناس أنت تحسهم إنه ممكن هم يجيهم قبلك هم الأفضل، لكن أنا أرجع أكد لك قول الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. علم الله يعني الله أعلم صلاح نفسي، لكن أنا ما كنت صراحة أسعى ذاك السعي اللي أبغى أكون كذا يعني مؤذن أو أبغى أكون، لكن ساق الله عز وجل الأمر وهيأ الله الأسباب. يعني أنت ما سعيت وراه، هو جاك من الله سبحانه كذا، من الله عز وجل، وسعيت سعي ما هو السعي اللي أنا حريص عليه. نعم. अच्छा, इनसे मैंने सवाल किया है कि आप ये बताएं कि आपको ये जो ऑर्डर आया है कि आप जो है हज की अजान देंगे इस साल, तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर उसके बाद जो है खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान हफ़िज़हुल्लाह और उनकी हुकूमत का कि जिस तरह वो मतलब है कि इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे,
اس کے حوالے سے. اور ساتھ میں پھر خصوصی طور پر انہوں نے شکر ادا کیا ہے جو شیخ عبداللطیف آل الشیخ ہیں, وزیر الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب میں اس وقت 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ انہوں نے ان کا نام آگے کیا تھا. جب یہ کچھ دوستوں کے ساتھ باہر تھے تو وہاں پہ شیخ وجب العتیبی جو ہیں انہوں نے ان کو ایک میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ تمہیں مبارک ہو کہ اس سال جو ہے حج کی اذان اور مشاعر المقدسہ جو ہے وہاں کے آپ جو ہے مؤذن مقرر کیے گئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا سوال کہ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے خود بھی کوئی جدوجہد کی تھی یا ویسے ہی آپ کی طرف یہ جو ہے پلیٹ میں آپ کو رکھ کے یہ چیز جو ہے دی گئی ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا تو میرا حق ہے اور انہوں نے اللہ پاک سے مانگا, لیکن ظاہر بات ہے یہ چیزیں آپ کی جد و جہد سے نہیں آتی, یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی صرف آتی ہیں. آپ جتنی بھاگ دوڑ کر لیں, ان سے مطلب بتا رہے ہیں کہ میرے سامنے مسجد الحرام کے مؤذنین ہیں اور کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ مدینہ سے کوئی مؤذن جائے. تو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا کہ یار ہر وقت مکہ سے ہی مؤذن آتے ہیں, اس سال مدینہ سے اگر لیں گے بھی صحیح تو ظاہر بات ہے پہلا حق جو ہے وہ مسجد نبوی کے مؤذنین کا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان کا نصیب تھا, اللہ پاک نے ان کو یہ شرف حاصل بخشا. قبلها بكم يوم شيخ الخبر جاك؟ قبل الحج يوم, كان يوم 3 ذو الحجة أبو فهد, 3 ذو الحجة, 3 ذو الحجة هنا, يعني قبلها بتقريبا 6 أيام. 6 أيام. وكان أول أذان في عرفة الفجر اليوم الخامس, 5 ذو الحجة. أنت بتأذن من كل من هذه الأيام. أيوة. يوم 5 أيوة. ذو الحجة بديت الأذان فجر 5. وأنا على بالي بس أذان الحج. لا كنت من قبلها. نعم. كل الأيام إلى يوم عرفة. إلى يوم عرفة صلاة الظهر. نعم. أيوة. بعد كده رحت مشعر الحرام. الخيف. نعم. تقيت الخيف. وأذنت هناك. أذنت فيه لكن أذنت في مسجد الخيف. نعم. مسجد الخيف. اچھا یہ بات واقعی میرے علم میں نہیں تھی کہ انہوں نے تقریباً ان کو خبر ملی تھی 3 ذی الحجہ کو, مطلب جو حج کا مہینہ ہے اس کی 3 تاریخ کو, کہ آپ کو جو ہے مؤذن اختیار کیا گیا ہے مشاعر المقدسہ میں حج کے دنوں میں. تو 5ویں تاریخ سے جو ہے انہوں نے عرفات کی مسجد نمرہ میں اذان دینا شروع کی اور حج کی اذان تک وہاں پہ رہے, اور پھر بعد میں منا کی جو مسجد ہے مسجد الخیف وہاں پہ بھی اذان دیتے رہے. ایک دن ہم على فكرة أنا كنت برا شاهد على الأذان حق الحج. ما شاء الله. طيب. بدقسمتی سے میں اندر نہیں جا سکا, تو میں مسجد کے باہر ہی مطلب جو حج کا خطبہ تھا میں نے مسجد کے بالکل باہر ہی ادا کیا تھا, اور وہیں پہ ان کی میں نے اذان بھی وہاں سے ریکارڈ کی تھی, لیکن وہ میں نے نہیں بھیجی. میں خیال شاید ضرورت ہی مجھے فیل نہیں ہوئی اس چیز کی. تو نماز کے بعد پھر میں مسجد نمرہ میں اندر داخل ہوا تھا. تو ماشاء اللہ ایک یہ انہوں کی یہ جو اسٹوری ہے آپ نے سنی ہے. متى خلصت من المشاعر؟ كنت أنا متأخر. يعني جلست إلى يوم نهاية 12. إلى نهاية 13. 13. نعم. ما شاء الله. 3 أيام التشريق. ما شاء الله. وآخر أذان اللي أذنته هناك؟ آخر أذان كان أذان الظهر. أذان الظهر اللي هو حق خلاص آخر يوم بعد رميت الرمي وخرجت. تو آخری اذان جو انہوں نے دی تھی وہاں پہ منا میں 13 تاریخ کو, اور اس کے بعد رمی الجمرات کر کے یہ واپس مدینہ منورہ آ گئے. لك جدول معين في مسجد قباء كل يوم؟ أي نعم عندنا جدول. لا أنت متى جدولك يعني يوميا ولا كل يومين 3 أيام؟ يعني كل 3 أيام على حسب الجدول. عندنا جدول يعني يقرر من قبل أكيد تابعين فرع الوزارة وكذا. من الوزارة نفسها. من فرع الوزارة. نعم. في المدينة. أي نعم. هذا عندنا جدول. دائما الأذان اللي بتأذن كل يوم كل مرة أذان مثلا بس العشاء ولا في مختلف؟ الجدول احنا 4 مؤذنين. ما شاء الله. تمام. خلاص اليوم اللي يكون مثلا علي انا. نعم. يبدا الاذان عندي من الاذان الاول الى العشاء كل اليوم. يوم كامل. انت تسنتر هناك يعني. سنتر هناك على قولك. نبقى هناك ولا عندنا مشاوير نفس اليوم, نجلس من الاذان الاول. نعم. قبل الاذان الفجر بساعه. نعم. الى العشاء. نعم. الى العشاء. بكره في؟ بكره الخميس ولا الربوع؟ لا بكره الربوع. انا ان شاء الله من يوم الجمعه. من يوم الجمعه. من الأذان الأول إلى العشاء. يوم الجمعة. ويوم الجمعة الأذان اللي هو الثاني عندي. افسوس کی بات ہے آج جو ہے ٹیوزڈے کا دن ہے اور ان کی اگلی اذان آ رہی ہے جمعے کو, اور جمعے کو مجھے یہ ویڈیو پبلش کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے ہم فجر کی
नहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सॉरी जुमे को मैं होऊंगा नहीं। तो मेरी कोशिश थी कि अगर इनकी कल अज़ान होती तो हम कल वहाँ मस्जिद क़ुबा में इनकी अज़ान रिकॉर्ड करके वो भी आप सबको यहाँ पे वीडियो में दिखा देते। लेकिन मैं वो इनसे यही पूछ रहा था कि आपकी जब अज़ान की बारी होती है किस तरह होती है? जिस दिन जिस मुअज़्ज़िन की बारी होती है उस दिन पूरी जो है अज़ान, मतलब पूरे दिन की जो तहज्जुद की अज़ान से लेकर इशा की अज़ान तक एक ही मुअज़्ज़िन देता है उसी दिन। तो अब इनकी जो अगली बारी आ रही है वो जुमे के दिन होगी। طيب الشيخ نحن نبغى الآن ختامها مسك، بنطول عليكم، طولنا عليك أصلا. لا لا بأس. نبغى شيء من قراءة القرآن إن سمحت، ونفس الوقت الأذان. طيب أنا قبل ما يعني تبغى تقول شيء؟ نعم في تلاوة القرآن، بس عندي تعليق بسيط. نعم. صلاح النية دائما، صلاح النية هو ما يجلب الخيرات بشكل عام لا شك. وكذلك الصبر. ايوه تمام. دائما لو تلاحظ في القرآن دائما الصبر مكافأته مبهمة. سبحان الله. يعني لو تلاحظ في القرآن مش مذكور سنجزي الصابرين جنات كذا، سنجزي ما في، وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين. बता रहे हैं कि सब्र जो है ना, उससे पहले अगर आपकी नीयत ठीक हो, नीयत की सलाह के साथ, और अगर आप में सब्र भी आ जाए तो उसका जो आपको अजर या उसका जो बदला मिलता है या उसका जो नतीजा होता है ना, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी जो है मतलब बात को अपनी साबित करने के लिए कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ी हैं कि वबश्शिर साबिरीन, और इसी तरह के इन्नल्लाह मअस साबिरीन की आयत जो वो बता रहे थे, उसको कहने का मकसद ये था कि अगर आप देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो नेक काम करेंगे हम उनको जन्नत देंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया है मतलब। और इसी तरह और भी बहुत सी आयत हैं जिसके बारे में अगर आप ये अमल करेंगे तो उसका ये रिज़ल्ट होगा। लेकिन सब्र के हवाले से अल्लाह पाक ने अक्सरियत जो है उसका एक छुपा के, जैसे आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे जो है रिज़ल्ट रखा है कि वबश्शिर साबिरीन, कि सब्र करने वालों को बशारत दो। तो बशारत जो है, अब आप इसमें से कोई भी नतीजा आप निकाल सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि मेरी कोशिश थी, और मैं बहुत मतलब इन्होंने कोशिश की, जदोजहद की कि मस्जिद क़िबलतैन में अज़ान तो दूर, मतलब सिर्फ़ इक़ामत कर सकें, जो नमाज के लिए जब आखिरी जो दूसरी अज़ान दी जाती है वो दे सकें। लेकिन सुबहान अल्लाह, अब आप देखेंगे अल्लाह पाक ने इनको वो शरफ़ हासिल बख्शा है कि मस्जिद क़ुबा के फ़ुल टाइम मुअज़्ज़िन, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, उनके भी मुअज़्ज़िन हैं। और साथ में जो है इस साल इन्होंने हज की भी अज़ान दी, जो कि पूरी दुनिया में आप देखें कितने तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन एक शख्स को जो है शरफ़ हासिल हुआ इस वक्त, इस साल 2022 में, और वो जो है शेख मुबारक सालिम थे माशाअल्लाह। तैयारी कर रहे हैं कुरान शरीफ सुनना है अभी इनसे। أيوة. نبغى شيخ شيء آيات بسيطة ومع الأذان كذا، عشان لأنه ما نقدر نصور إلا الجمعة، والجمعة نحن حننزل الفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طيب، أما بالنسبة للأذان، يعني أنا أكثر ما أميل للأذان، وإن كنت من أهل المدينة يعني، لكن أميل للأذان المكاوي.
أمسي على شيخنا الشيخ علي ملا. الله، هذا الرجل هذا منارة كذا ما شاء الله. هذا الرجل أصبح أذانه مدرسة فعلا. هذا الأذان أذان علي ملا يدرس، ما شاء الله. وإن كان لم يكن هناك مدرسة لكن أذانه يجب أن يدرس. صحيح. لأنه هذا الرجل معلم، كما يقال أنه له 60 سنة أو 50 سنة يؤذن. أذكر له أذن كان على فوق جبل الرحمة على ما أظن. هو كان من مؤذنين عرفة. نعم. بالمناسبة يعني. هو الشيخ. بس مو أنت الآن لما أذنت في مسجد النمرة، لكن أنا شفت شريط للشيخ علي ملا كأنه كان يأذن فوق جبل الرحمة، الظاهر حطوا له مايك. فوق جبل الرحمة، وأذن في مسجد النمرة. مسجد النمرة قديم ترى. نعم. كم؟ أقصد البناية هذه. أيوة، لها يمكن حول 50 سنة أو 40 سنة. ما شاء الله. الله أعلم يعني إن كان خان التاريخ، لكن هو من المؤذنين القدامى في عرفة. بات کر رہے ہیں کہ اذان کے حوالے سے مولانا کہتے ہیں میں مدینہ سے ہوں، لیکن مجھے ان کو جو اذان کے جو طریقہ کار پسند ہے، آپ کو پتہ ہے ہر علاقے میں ایک علیحدہ ڈیفرنٹ کیا کہتے ہیں انداز سے اذان دی جاتی ہے، مطلب اذان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے. تو ان کی جو اپنی پسندیدہ ہے وہ ہے مکہ المکرمہ کی طریقہ کار کے اوپر اذان دینا. اور خصوصی طور پر شیخ علی ملا بہت پرانے مؤذن ہیں، اب تو شاید ریٹائر ہو چکے ہیں میرے خیال سے، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، عمر میں بڑے ہو چکے ہیں. تو ان کی جو ہے اذان ان کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور شیخ علی ملا جو ہے بہت زیادہ عرصے تک جو ہے مسجد کیا کہتے ہیں حج کے دنوں میں مؤذن رہ چکے ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے آج کل تو مسجد نمرہ کے اندر اذان دی جاتی ہے، اس زمانے میں جبل رحمت کے اوپر وہاں پہ جو ہے اذان دی جاتی تھی حج کے لیے، اور خطبہ جو ہے پھر وہ مسجد نمرہ جہاں پہ بنی ہوئی ہے آج کل وہاں پہ جو ہے خطبہ دیا جاتا تھا. طيب شيخ نحب نسمع شيء معك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله وهكذا إلى ما شاء الله عليك. آخر الأذان. نسأل الله القبول يعني. نسأل الله آمين يا القبول. رب. آمين. نسأل الله يجزاك خير. القبول. هذا الحين الأداء مكي صح؟ نعم أذان المكاوي بهذا الشكل. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اذان سنی. یقین کریں میں یہاں پہ بیٹھا تھا نا، میرے یہ رونگٹے جو ہے نا ایسے اوپر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، جیسے جیسے یہ سانس ان کی اوپر جا رہی تھی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے ویسے جو ہے نا اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں کوشش کریں گے لگانے کی، کیونکہ زیادہ فوکس ان کے اوپر تھا کہ میں بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اٹھ رہا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے ایک مخصوص جو ہے ان کے ساتھ پورا پارٹ بنائیں گے، پوری ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اذان کے جو طریقہ کار ہے، اذان کے بارے میں جو بھی علم الاذان ہے نا، وہ انشاءاللہ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کسی اور ٹائم. آج کی ویڈیو میں بہت لمبی ہو جائے گی، جس میں ترکی اذان جو ہے وہ کس طرح ہے، مدنی اذان جو ہے وہ کس طرح ہے، جو ایشیا کی جو اذانیں ہیں وہ کس طرح ہیں، اسی طرح جو ہے پورے عالم اسلام کی اذان کے بارے میں ان سے انشاءاللہ تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اچھی طرح سے جو ہے کچھ ترجمہ کیا ہوگا، حالانکہ کیونکہ میں ان کی باتوں کے ساتھ تھوڑا بہت ظاہر بات ہے کچھ باتیں بھول بھی جاتا ہے انسان جب آپ ترجمہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی اسکرپٹ لکھی ہوئی نہیں ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے وہی بولے جا رہے ہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے وہی ترجمہ کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. اور آپ کو اردو آتی ہے شیخ صاحب؟ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور سب زندہ باد. تو یہ اللہ کے فضل سے ایک اچھی الحمدللہ ہماری یہاں پہ تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ. ابھی مسجد میں جو ہے یہ تقریباً
ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہاں پہ نماز بھی شروع ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.